نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم۔ تو وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسا قارون کو ملا، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہفتے کے دن قارون جو تھا وہ بہت جاہ و جلال سے اس طرح نکلا، کیونکہ اسے اللہ نے کتنی دولت دی آپ سماعت کر چکے ہیں کہ خود سونے کی زین ڈالے ہوئے سفید رنگ کے خچر پر ارغوانی جوڑا پہنے سوار تھا اور اپنے ساتھ ہزاروں لونڈی اور غلاموں کو زیوروں سے آراستہ کر کے ریشمی لباس پہنے اور سجے ہوئے گھوڑوں پر وہ ہزاروں غلام اور لونڈیاں سوار تھے۔ جب لوگوں نے اس طرح قارون کا جاہ و جلال اور دولت دیکھی اور ان کے غلام لونڈیوں کا اس طرح دیکھا تو قرآن کہتا ہے کہ جو دنیا سے رغبت رکھتے تھے اور دنیاوی زندگی کے ہی طلبگار تھے تو انہوں نے قارون کو دیکھ کر کہنے لگے اے کاش کہ ہمیں بھی ایسی شان و شوکت اور مال و دولت مل جاتی جیسی قارون کو دنیا میں ملی ہے، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ اب دیکھیے آج بھی حرام کھانے والے حرام خور جو لوٹ لوٹ کر لوگوں کا مال کھانے والے، ان کو دیکھ کر بھی کئی لوگوں کے دلوں میں یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسا ہمیں بھی مل جاتا، ایسا منصب ہمیں بھی مل جاتا، یہ کتنا کھا لیتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے قرآن نے ان کی رغبت بتائی کہ ایسی رغبت رکھنے والے یہ قارون کے زمانے میں بھی تھے، اور آج تو کیونکہ حضور کی امت کا فتنہ ہی مال ہے تو مال سے محبت کتنی ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں۔ یہاں پر ان لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو اس طرح دنیا کے طلبگار بنے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں جو دنیا میں رغبت رکھنے والے جو قرآن نے ذکر کیا اس سے مراد بنی اسرائیل کے مسلمان تھے، اور ان کی یہ تمنا جو تھی بشری تقاضے تھی، یہ کوئی کفر و گناہ کبیرہ نہیں تھی لیکن ایک تمنا ہو گئی تھی۔ ایسی تمنا تو یاد رکھیے کہ اس میں ایک بات علماء نے لکھی، ایک ہوتا ہے رشک، ایک ہوتا ہے حسد۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دنیاوی نعمتوں میں غبطہ یعنی رشک کرنا کہ کسی کی دولت وغیرہ پر، یعنی اگر کسی کی دولت مال منصب کو دیکھ کر اگر کوئی دیکھتا ہے تو لیکن اس کے زوال کی خواہش کے بغیر رشک کرنا اور اس کے برابری کی تمنا کرنا اس صورت میں منع ہے کہ جب کہ وہ دنیا یا مال کی محبت کے طور پر ہو۔ اگر دنیا یا مال کی محبت کے طور پر نہیں ہے تو یہ تمنا جائز ہے کہ ایسا ہمیں بھی اللہ دے، یعنی کسی کی زوال کی تمنا نہ کرے۔ اگر کسی سے یہ نعمت یعنی تمنا یہ ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے تو یہ حسد ہوتا ہے اور یہ بالکل جائز نہیں۔ رشک کرنا جائز ہے لیکن سامنے والے سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ وہ سامنے والا زوال پذیر ہو جائے، اور جو مال ہمیں چاہیے اس مال کی محبت نہ ہو، لیکن مال ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اس کی محبت نہ ہو اور دنیا کی محبت نہ ہو۔ اس کے بعد اگر بندہ اگر مانگتا ہے تو یہ تمنا کرنا بالکل جائز ہے۔ اب آگے سنیے کہ یہ جن لوگوں نے تمنا کی تھی اب اللہ رب العالمین ان کا انجام بھی انہیں دکھائے گا کہ دیکھو کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ تمنا کرنے والے کون ہیں، پھر اس کا انجام کیا ہوگا وہ سنیے گا اگلی آیت میں۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو دیا جائے گا کہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے
جو احوال آخرت کا علم رکھتے تھے اور دنیا سے بے رغبت تھے، انہوں نے جب دنیا کی تمنا کرنے والے لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا اے دنیا کے طلبگاروں، تمہاری خرابی ہو کہ جو آدمی ایمان لایا اور اچھا کام کرے، یعنی اہمیت بتا رہے ہیں ایمان سب سے بڑی دولت، اور اس کے بعد جو دوسری دولت ہے وہ اچھے اعمال ہیں۔ فرمایا اس کے لیے آخرت میں اللہ نے جو ثواب رکھا ہے، فرمایا یہ سب سے بہتر ہے کہ جو دنیا میں قارون کو اللہ نے دیا ہے، اس سے بہتر جو دولت تمہیں ملی ہوئی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے علماء نے ان مسلمانوں کو سمجھایا کہ قارون کی دولت سے بہتر تمہیں جو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اور اگر تم اچھے کام کرو، اعمال صالحہ کرو، تو یہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ کے ہاں آخرت میں۔ اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا اسی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والا ہو، یعنی نیک عمل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور عمل نیک کرنے کے لیے صبر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ صبر کرنے والوں کا ہی حصہ ہے اور وہی اس کا ثواب پاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، علماء کہتے ہیں اس آیت میں اگر غور کرتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا داروں کو دنیا کو لالچ کی نظر سے دیکھنا اور انہیں ملنے والی دنیا کی تمنا کرنا، یہ غفلت والے لوگوں کا کام ہے۔ جبکہ جن کو قرآن و حدیث کا علم ہے اور جن کو آخرت کی فکر ہے، وہ حضرات جو ہیں وہ دنیا سے بے رغبت رہتے ہیں اور آخرت میں ملنے والے ثواب پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، اور یہ ثواب پانے کی امید رکھتے ہوئے وہ اپنے اعمال میں نیکیاں اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیک اعمال کی طرف ان کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دنیا کے عیش و عشرت کے حصول کی تمنا کرنے کے بجائے وہ آخرت کے ثواب پانے کے لیے کوششیں کرنے والوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس ثواب پر ہم پہلے نظر رکھیں، پھر اللہ اگر فضل کرتے، اللہ اپنا فضل عطا کرے تو پھر اس کا شکر ادا کرتا رہے کہ جو دے رہا ہے تو اس دینے پر وہ اللہ کی راہ میں بھی دیتا رہے، اور جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرتا رہے، تو پھر یہی مال دولت اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب سنیے آگے کہ وہ مال دولت جو قارون کو ملا لیکن اسے تباہی سے نہ بچا سکا۔ اب سنیے کیسے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ قارون اور اس کے گھر کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور اللہ کے عذاب کو دور کرتی، اور نہ ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ لے سکا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس واقعے کو لکھا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا کہ جب دولت آتی ہے تو انسان کس آخری اسٹیج پر جاتا ہے کہ اپنی دولت کو بچانے کے لیے اور سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کتنا اس کے اندر تکبر بڑھتا ہے۔ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، مفسرین کہتے ہیں بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد جب فرعون غرق ہو گیا تو آپ نے وہ دریا پورا پار کر لینے کے بعد قربانیوں کا جو انتظام تھا، یہ اللہ کی طرف سے پہلے نبیوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی جو قربانی پیش کرے۔ آج دیکھیے کتنا کرم ہے کہ ہماری قربانی اگر ریاکاری والی بھی قربانی ہے لیکن اللہ دکھاتا نہیں کسی کو، ہمارے دل میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم نے ذبح کر دیا جانور، چاہے ریاکاری سے کیا یا نیکی سے کیا، اخلاص سے کیا، وہ سب اللہ کو پتہ اور ہمیں پتہ کہ ہم نے کس نیت سے، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا ہمیں۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ قربانی سب کو نظر آتی تھی، تو قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے،
تو وہ ان قربانیوں کو مذبح کھانا جہاں ذبح کیا جاتا تھا وہاں رکھتے، اور قربانی کیسے قبول ہوتی تھی؟ مفسرین کہتے ہیں آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آ کر ان کو کھا لیتی تھی، اور جس کی قربانی کو وہ کھا لے آگ تو گویا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قارون کو حضرت ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری آپ نے ہارون علیہ السلام کو دے دی، مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو حالانکہ میں توریت کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا کہ یہ منصب میں نے نہیں دیا، میں نے اپنے بھائی ہارون کو نہیں دیا، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ منصب دیا ہے۔ قارون نے کہا خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں کہ اللہ نے ان کو یہ منصب دیا۔ تو آپ نے کہا چلو میں تمہیں ثبوت بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے جو سردار تھے ان سب کو جمع کیا اور ان سے فرمایا اپنی لاٹھیاں لے آؤ، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی لاٹھی منگوا لی، اور وہ لاٹھیاں لے آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور ڈیوٹی کے لیے بنی اسرائیل کو ہی وہاں پہرے کے لیے بٹھا دیا پوری رات۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل پوری رات ان لاٹھیوں پر پہرا دیتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی جو عصا لاٹھی تھی وہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دکھایا، اے قارون یہ دیکھ یہ اللہ کی طرف سے اس کا ثبوت بھی ہے۔ تو قارون نے کہا اب اگلا الزام لگا دیا، اس نے کہا یہ آپ کے جادو سے کچھ بعید نہیں، یہ آپ کا جادو ہے، یہ آپ نے جادو دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی ہیں پھر بھی بار بار قارون کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے، لیکن اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دینا شروع کر دی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسلسل ستانا شروع کر دیا، اور وہ سرکشی اور تکبر میں اس حد تک بڑھ گیا کہ مفسرین کہتے ہیں اس کے دل میں دن بدن اللہ کے نبی کے لیے نفرت عداوت اس کے دل میں بڑھتی چلی گئی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے اگلا اسٹیپ، اس نے قارون نے ایک مکان بنایا کہ جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانا کھاتے، باتیں بناتا، اور یہ قارون ان لوگوں کو ہنسایا کرتا، یعنی اب بنی اسرائیل کو اپنی طرف کرنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے۔ اسی درمیان میں اللہ رب العالمین کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ زکوٰۃ کا جب حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس آئے اور بتایا کہ اللہ کی طرف سے یہ زکوٰۃ ہے، تجھے جو اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو یہ درم دینار مویشی اس میں سے اتنی زکوٰۃ میں سے یہ زکوٰۃ بنے گی، تو ہمیں یہ زکوٰۃ دے۔ اس نے جب گھر جا کر حساب لگایا تو اب اس نے دیکھا کہ میرا اتنا مال نکل جائے گا، اور یہ 2.5% نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں، یعنی تقریباً آدھا زکوٰۃ میں 100 میں سے آدھا نکل جائے، اتنی زیادہ زکوٰۃ ہوتی تھی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میرا مال اتنا نکل جائے گا تو اس کے نفس نے ہمت نہ کی، اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اگلی سازش کی۔ اب سنیے کیا اس نے کہا، اب دیکھیے کہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر رہا، قوم کو بھی ان سے متنفر کر رہا ہے جو ان کے امتی ہیں۔ قارون نے حضرت بنی اسرائیلیوں کو جمع کر کے اس سے کہا کہ تم ہر بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تم نے اطاعت کی، اب دیکھو یہ ہمارا مان لینا چاہتے ہیں، اب بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں کہنے لگا کہ پہلے ہم سے ہر بات منوائی، اب یہ ہم سے اپنا مال لینا، ہم سب کا مال لینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے نام پر، تو اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو قوم کیونکہ وہ تو اس کے پاس آتی تھی، اسی کا مال کھاتی تھی، جس کا مال کھاتا ہے تو پھر لوگ اسی کے پھر گن گانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو قوم نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، اب آپ جو ہمیں حکم دے، قارون کو کہا جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ قارون نے اب جو ظلم کیا، اللہ اکبر، قارون نے کہا فلانی بد چلن ایک عورت ہے، اس کے پاس جاؤ اور ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، اگر ایسا ہوا تو سارے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اس عورت کو بلوایا گیا، قارون نے اس کو 1000 دینار
1000 درہم اور بہت سے وعدے کیے کہ اگر تو یہ تہمت لگانے میں کامیاب ہو گئی اور بنی اسرائیل نے انہیں چھوڑ دیا تو پھر میں تمہیں یہ سب کچھ دوں گا۔ وہ عورت مان گئی۔ قارون نے اگلے دن سارے بنی اسرائیلیوں کو جمع کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا اور کہا کہ یہ سارے بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ انہیں واعظ و نصیحت کیجئے، اور یہ آپ کا واعظ و نصیحت سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے واعظ شروع کیا۔ آپ نے کہا، اے بنی اسرائیلیوں، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جو زنا کرے گا اور اس کی بیوی نہیں تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر اس کی بیوی ہے پھر بھی زنا کیا تو اسے سنسار یعنی پتھر سے مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اب یہ جملے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہے، قارون فوراً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ حکم صرف ان کے لیے یا آپ کے لیے بھی؟ تو آپ نے فرمایا، میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میرے لیے ہے تو اس وقت قارون نے کہا، بنی اسرائیلیوں کا خیال ہے، یعنی جو اس کے پاس آ کر کھاتے تھے پیٹتے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ فلاں بدکار عورت جو ہے اس کے ساتھ آپ نے بدکاری کی ہے۔ اللہ اکبر! کیسے امتی ہوا کرتے تھے جو اپنے نبی پر اتنا بڑا بہتان! اللہ اکبر! اللہ الامان والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ قرآن کہتا ہے وجیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی وجاہت والے، اور اللہ کے نبی کا ایک رعب اور دبدبا بھی ہوتا ہے، کوئی چاہے کتنا بھی جھوٹ بنا کر بھی آ جائے لیکن جھوٹ بولنے کی ہر ایک میں ہمت نہیں ہوتی۔ اب جب وہ عورت آئی تو آپ نے آتے ہی اس عورت کو کیا کہا، سنیے۔ جیسے وہ عورت آئی اس کی بات سننے سے پہلے آپ نے کہا، اس کی قسم کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا تھا، اور یعنی وہ راستہ اللہ نے بنایا تھا اور پھر وہ بنی اسرائیل نکل گئے تھے، فرعون اس میں غرق ہوا تھا، آپ نے وہی واقعہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا، اس رب کعبہ کی، اس رب کی قسم کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے، اور اسی رب نے توریت نازل کی، تو جو بات سچ ہے وہ کہہ دے۔ بس اتنی بات آپ نے کہی، یعنی کوئی اسے ڈرایا دھمکا نہیں، یعنی اس رب کے بارے میں بتایا کہ جو بات سچ ہے وہ کہ وہ یہ کہنا تھا۔ وہ عورت ڈری اور اس سے خیال آیا کہ میں نے اگر اللہ کے رسول پر بہتان لگا دی، اذیت دی، تو اتنی جرت اس کے اندر نہ ہوئی، اور اس میں اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے، اور اس نے سارا سچ سچ بتا دیا کہ مجھے قارون جو کہلانا چاہتا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ کے اوپر تہمت لگانے کے لیے مجھے بہت سارا مال دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ سجدے میں چلے گئے اور آپ نے عرض کی، ہے میرے مالک، اگر میں تیرا رسول ہوں تو یہ اس قارون پر غضب فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بد دعا کی اور فرمایا کہ تو نے مجھے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہے۔ تو اس وقت آپ نے یہ ساری باتیں اللہ کی بارگاہ میں کہی، بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے کہ جس طرح فرعون کی طرف بھیجا، لہٰذا پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہم نے زمین کو آپ کے اختیار میں دے دی، اب آپ جو چاہیں اس زمین سے کام لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت سارے بنی اسرائیلیوں سے پہلے خطاب کیا، اے بنی اسرائیلیوں سنو، کہ جیسے اللہ نے مجھے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، ایسے قارون کی طرف بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو تم میں سے قارون کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ رہے، اور نہیں ہے تو ہٹ جاؤ اس کے پاس سے۔ تو جیسے یہ سننا تھا وہ سارے ہٹ گئے، 2 لوگ تھے قوم کے، وہ قارون کے ساتھ کھڑے رہے، اور آپ نے زمین کو کہا، اے زمین اس قارون کو اور ان کو پکڑ لے۔ تو زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور وہ زمین میں دھنستا چلا گیا قارون، اور وہ پورا دھنستا ہی وہ تو چیخنے لگا اور منتیں کرنے لگا، معافیا مانگنے لگا، رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی کیونکہ اس نے اتنی بڑی تہمت لگا دی تھی، اور وہ زمین میں بالکل دھنس گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک اب یہ زمین میں دھنستا ہی چلائے گا، یعنی یہ دھنستا ہی رہے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے جب قارون اور اس کے ساتھیوں کا یہ انجام دیکھا
اب دیکھیے پھر یہ کتنے بے ادب بدتمیز قسم کے یہ لوگ تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اب آپ چاہتے ہیں، آپ نے بد دعا کر دی، قارون تو زمین میں چلا گیا، اب آپ اس کا مال، خزانہ، مکان لینا چاہتے ہیں. یہ قوم نے جب یہ کہا تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ دعا کی، اللہ قارون کا جتنا مال ہے، مکان ہے، جو کچھ اس کا ہے، اس کو بھی سب زمین میں لے لے. وہ سارا مال بھی سب زمین میں دھنستا چلا گیا اور نہ اس کا مکان بچا. یہ تھا قرآن کا وہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بے ادبی و گستاخی سے محفوظ فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہمیں سچی غلامی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم ہم سب کو رزق حلال وسعت سے عطا فرما. اے اللہ دنیا کی محبت، مال کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو. اللہ اتنا عطا فرما کہ زندگی میں مرتے دم تک ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. مولائی کریم اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما، ہم سب کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف دور کر دے. جتنے ظالم ہمارے اوپر یا اللہ آج مسلط ہیں، جو آئے دن اتنی مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے میرے مولا، کہ جیسے آج پیٹرول پر مولائی کریم آئے دن 25 روپے یکدم بڑھا دینا ایک چیز، اور مولائی کریم مہنگائی لوگوں پر آئے دن لوگ سکون میں نہ ہو. اللہ ان ظالموں سے بھی ہمیں نجات عطا فرما، جو سود خور جو سود لے رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں اور حضور کی امت پریشان ہے. اللہ ان ظالموں سے بھی ہمیں نجات عطا فرما. میرے مولا حضور کی امت کی غیب سے مدد فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. حضور کی امت کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما. ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما. یا رب العالمین یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.